السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں صارم اشرف NS کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں پھر آپ کے سامنے فروری 2014 پیپر 2 لینگویج 2 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ چلیے دوستو، بغیر کسی دیر کیے ہوئے ہم اپنے اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ ہدایات: نیچے دیے گئے متبادلات میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 121 تا 135 یعنی فن تدریس کے سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ 121 نمبر سوال ہے، آموزگاروں کو یعنی شکچھارتی کو اپنے علم کو خود تشکیل دینے والا یعنی نرمان کرتا سمجھا جاتا ہے۔ زبان کی کلاس میں اس عمل کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ جو تصور ہے کہ جو شکچھارتی ہوتے ہیں وہ نرمان کرتا ہوتے ہیں، گیان کے نرماتا ہوتے ہیں، اس بات کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس میں اس کو اور کیسے اس کا وکاس کیا جا سکتا ہے۔ 1 نمبر آپشن ہے، استاد انفرادی پروجیکٹ کے کام کی نگرانی کریں۔ انفرادی کا مطلب ہوتا ہے انڈیویژول، اور اصلاح کے لیے وقفے وقفے سے اپنے جوابی تاثرات سے آگاہ کرے۔ کہ استاد کو کیا کرنا ہے کہ انفرادی طور پر پروجیکٹ کی نگرانی کرنا ہے، اور سدھار کے لیے سمے سمے پہ وقفے وقفے سے یعنی سمے سمے سے اپنے جوابی یعنی اپنا رسپانس ان کو دیتے رہنا ہے۔ دوسرا ہے، طلباء کو سکھائی جانے والی زبان کی تحریروں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے پر آمادہ کرنا ہے یعنی تیار کر کے۔ تیسرا ہے، طلباء کی سیکھنے کی صلاحیت کے مطابق آموزشی مواد فراہم کر کے، یعنی طلباء کی سیکھنے کی جو گتی ہے، رفتار ہے، اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے استاذ کیا کریں گے کہ آموزشی مواد یعنی ادھیگم سامگری کیا کریں گے، اپلبدھ کرائیں گے۔ چوتھا ہے، انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں کو تقویت پہنچا کر یعنی انفراد ساموہک اور ویکتیگت گتیویدھیوں میں سملت کر کے، تاکہ طلباء کو سیکھنے کے عمل میں باہمی تعاون یعنی انتہ کریا اور شرکت کا موقع مل سکے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ چوتھا والا جو آپشن ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا طلباء کو نرمان کرتا بنانے میں، اس کو گیان کا سوئے نرماتا بنانے میں، وکاس کرنے میں۔ چلیے 122 نمبر سوال ہے دوستو، استاد ایک ایسا ماحول فراہم کرے جہاں طلباء سکھائی جانے والی زبان بلا جھجک بول سکیں اور اس کے عادی ہو سکیں۔ اس کے لیے یعنی طلباء کو ایک ایسا واتاورن ماحول تیار کرنا ہے کہ طلباء جہاں پہ سیکھے جانے والی بھاشا کو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی طرح کے جھجک کے کیا کر سکے، اس کو سیکھ سکے، اس کا استعمال کر سکے۔ اس کے لیے استاد کو اپنے استر پر کیا کرنا ہے، بصری مواد استعمال کیا جائے یعنی درشیہ سامگری کا استعمال کیا جائے۔ دوسرا، طلباء کو کوئی بھی زبان بولنے دیا جائے جو وہ اچھی طرح جانتے ہوں۔ تیسرا، کلاس روم میں عام بات چیت کے دوران جملوں کے استعمال پر زور دیا جائے۔ جملہ کا مطلب ہوتا ہے واقعہ، تو عام جب بات چیت ہوتی ہے، سامانیہ بات چیت ہوتی ہے، تو اس میں ان کو جو زبان آتی ہے ان کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ اور چوتھا ہے دوستو، وقفے وقفے سے تحریر اور بولنے کا کام دیا جائے، کہ سمے سمے پہ کبھی بولنے کا کام دیا جائے اور کبھی لکھنے کا کام دیا جائے۔ چونکہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بولنے کی مہارت کو اس کو ڈیولپ کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کلاس روم میں عام بات چیت کے دوران
جملوں کے استعمال پہ زور دیا جائے تاکہ طلباء جو ہے آسانی کے ساتھ جو بولنے کی صلاحیت ہے اس کا وکاس کر سکے۔ تو 3 نمبر آپشن آپ کا 122 نمبر کا صحیح ہو جائے گا۔ 123 نمبر پرشن ہے دوستو آپ کا، جب ہم کسی زبان کو فطری طور پر سیکھتے ہیں، فطری کا مطلب ہے سوبھاوک روپ میں سیکھتے ہیں، تو یہ عمل کیسے واقع ہوتا ہے، یعنی کیسے عمل میں آتا ہے، کیسے اس کی پرکریا ہوتی ہے؟ مؤثر ترسیل پر توجہ دے کر، یعنی افیکٹو کمیونیکیشن پر زور دے کر۔ دوسرا، کیسے کہا جا رہا ہے کے بجائے کیا کہا جا رہا ہے پر توجہ مرکوز کر کے، یعنی کون سی بات کون سی بات کیسے کہی جا رہی ہے اس پہ زیادہ دھیان نہ دے کے کیا کہا جا رہا ہے اس پہ زیادہ دھیان دے کر سیکھنے کا۔ تیسرا ہے والدین کی بات سن کر۔ چوتھا ہے اپنے طور پر پڑھ کر اور سیکھے گئے لفظوں کا استعمال کر کے۔ تو چونکہ چھوٹی ککشاؤں کی بات ہماری ہو رہی ہے، تو چھوٹی ککشاؤں میں ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس پہ ہم کو زیادہ دھیان دینا ہے، ہم کو اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، بجائے اس کے کہ کیسے کیا کہا جا رہا ہے اس پہ فوکس کرنے کے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، چونکہ بچوں کے پاس ابھی الفاظ نہیں ہیں، الفاظ کی کمی ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ بچوں کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو، پھر وہ کیا ہوگا کہ ان چیزوں پر دھیان دیں گے کہ کوئی بھی شبد کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا کہاں پہ کس کا استعمال کیا جائے گا۔ تو آپ کا 2 نمبر جو آپشن ہے 123 کا، یہ صحیح ہو جائے گا کہ کیسے کہا جا رہا ہے، یعنی ہیئت کے بجائے آپ کو معنی پہ دھیان دینا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ 124 نمبر دوستو کوشچن ہے آپ کا، طلباء سے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی آڈیو مواد سن کر خصوصی نقطے درج کریں، اس کو خالی جگہ سرگرمی کہا جا سکتا۔ یعنی طلباء کو کہا جاتا ہے، ان کو اختیار دیا جاتا ہے، ان کو چھوٹ دی جاتی ہے کہ کوئی بھی آڈیو سن کر آپ اس کے جو مواد ہیں، اس کے وشے وستو ہیں، اس کے جو ٹاپکس ہیں، اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کو لکھیے۔ تو اس طرح کی سرگرمی کہ جب بچوں کو کوئی کام خود سے کرنے کے لیے دیا جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تعبیراتی کہتے ہیں، معلومات کی منتقلی کہتے ہیں، پیش قیاسی کہتے ہیں یعنی بھوشیانی، یاد آوری کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے دوستو، اس کو کہتے ہیں معلومات کی منتقلی، کہ بچہ خود کے ذریعے سے، خود سے سوئیں سے معلومات کا کیا کر رہا ہے، انتقال کر رہا ہے، معلومات کا ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے۔ چلیے 125 نمبر ہے دوستو، درج ذیل قسم کا سوال کلاس میں خالی جگہ کی مشق کرنے کے لیے مناسب ہے۔ نیچے کچھ سوال ہیں، آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ کس گتی ودھی کی ابھیاس کے لیے مناسب ہے، انوکول ہے۔ 4 سوال ہے، آپ کو بتانا ہے آپ نے پچھلے اتوار کو اپنے جیب خرچ سے کیا خریدا، آپ کا شہر یا قصبہ کس کے لیے جانا جاتا ہے، تیسرا آپ گھر میں کس طرح مددگار ثابت ہوتے ہیں، چوتھا اپنی شوقیہ کاموں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو ان 4 سوال جو ہے یہ کیسے سوالات ہیں، اس کے ذریعے سے کن چیزوں کا ابھیاس ہو سکتا ہے، مشق ہو سکتا ہے۔ ذخیرہ الفاظ کی مشق ہو سکتی ہے، بولنے کی صلاحیت کی مشق ہو سکتی ہے، لکھنے کی صلاحیت کی مشق ہو سکتی ہے، سننے کی صلاحیت کی مشق ہو سکتی ہے، یا یہ بتانا ہے۔ تو دوستو ان سوالات کے ذریعے سے بولنے کی صلاحیت کی مشق ہو سکتی ہے، اسی لیے 2 نمبر آپشن آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 126 نمبر سوال ہے دوستو، جب طلباء قواعد کے اصولوں اور زبان کی ساختوں کے درمیان باہمی تعلق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ، یعنی جب طلباء کیا کرتے ہیں کہ جو قواعد کے اصول ہیں، ویاکرن کے اصول ہیں اور ان کی جو ساخت ہے، جو اصول جو بنے ہیں، جو ان کے جو بننے کے جو آدھار ہیں، ان کے درمیان جب تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کیا معلوم ہوتا ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ سوال پھر سے دیکھیے،
جب طلبہ قواعد کے اصولوں، نیم اور زبان کی ساختوں کے درمیان باہمی تعلق، آپسی سمبند کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قواعد کے اصول سیکھنے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے، یہ بات ان کو معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا ہے کہ قواعد کے اصول بنیادی ترسیل کے لیے، یعنی بنیادی سنچار کے لیے، بیسک سنچار کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، آوشک ہے۔ تیسرا ہے تحریر کا طرز قواعد کے اصولوں کے زیر اثر ہوتا ہے۔ چوتھا ہے قواعد کے اصول ترسیل اور اس کی فنکارانہ صلاحیتوں کے فروغ کے لیے لازمی ہیں۔ بالکل دوستو، جب لرنر جو ہے قواعد کے اصول اور زبان کی ساختوں کے درمیان باہمی تعلق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے آپ کا کہ قواعد کے اصول ترسیل اور اس کے فنکارہ صلاحیتوں کی فروغ کے لیے کیا ہے، لازمی ہے۔ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فنکارانہ طور پر، ایک فنی طور پر کہ آپ کی زبان جو ہے بہترین لگے سننے میں، اس کے لیے کیا ہے، جو قواعد ہیں، اس کے اصول ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں۔ 127 نمبر سوال ہے آپ کا، 127 نمبر سوال ہے دوستو، بعض طلباء کے لیے لکھنا حد درجہ مشکل اور صلاحیت آزما سرگرمی ہوتی ہے، اس کے لیے استاذ کو پہلے توجہ دینی چاہیے۔ یعنی کچھ طلباء ہوتے ہیں کہ پڑھنے میں تو ان کو کسی طرح کی کوئی دشواری، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن لکھنے کی جب بات آتی ہے تو ان کو کٹھنائی محسوس ہوتی ہے، ان کو دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ بعض طلباء کے لیے لکھنا حد درجہ مشکل اور صلاحیت آزما سرگرمی ہوتی ہے، یعنی ایسی سرگرمی ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ چھمتاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے استاد کو پہلے توجہ دینی چاہیے۔ یعنی اگر ایسی سمسیا کسی بچے کے پاس ہے تو استاد کو کس چیز پہ توجہ دینی چاہیے، واضح ترسیل کے لیے ضروری نحوی تصورات سمجھانے پر کہ بچے صحیح طور پر کمیونیکیشن کر سکیں، سنچار کر سکیں، اس کے لیے جو ویاکرن کی جو حصہ علم نحو ہے، جس میں جملوں کے بنانے کے بارے میں جملوں کی ترتیب کے بارے میں، جملوں کی بناوٹ کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے، ان کے تصورات کو سمجھانے پہ زور دینا چاہیے۔ دوسرا، نحوی ساختوں کی مشق پر زور دینا چاہیے، سمجھانے پر نہیں بلکہ مشق پہ۔ تیسرا، قواعد کے لحاظ سے درست ہونے کے بجائے سکھائی جانے والی زبان میں طلباء کی خود اعتمادی بڑھانے پہ، کہ طلباء کے اندر خود اعتمادی کو بڑھا جائے۔ اور چوتھا عمل ہے دوستو کہ آسان کام اور قواعد کی کم سے کم مشق کرانے پر۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ یہ کریں گے کہ 1 نمبر جو آپشن ہوگا وہ صحیح ہو جائے گا کہ واضح ترسیل کے لیے ضروری جو نحوی قواعد ہیں، اس کے تصورات ہیں، ان کو سمجھانے پہ زور دیں گے تاکہ بچوں کو جو لکھنا ہے، ایک سرگرمی ہے، وہ آسان سمجھ میں آنے لگے اور وہ اس کو بالکل آسانی سے کر سکے۔ 128 نمبر سوال ہے دوستو آپ کا، قواعد کی تدریس سب سے فطری طور پر کارگر ہوتی ہے جب، یعنی قواعد کی تدریس سوبھاوک طور پر، فطری طور پہ ہوگی کب، جب استاد وقفے سے مختصر مدتی قواعد کی کلاس لیتا ہے، کہ استاد کیا کرتا ہے کہ سمے پر کچھ دن کے بعد جو ہے قواعد کی کلاس لیتا ہے، ڈیلی ویاکرن کی کلاس نہیں لیتا ہے۔ دوسرا کیا ہے دوستو، طلباء اپنی تحریر یا بولنے کی غلطیوں کو خود ٹھیک کرتے ہیں، یعنی طلباء جو ہے لکھنے میں یا بولنے کی جو غلطیاں ہیں اس کو خود ٹھیک کر لیتے ہیں، تو یہ صحیح ہوگا۔ تیسرا ہے استاد صرف چند ادھر ادھر کی مہارتیں سکھاتا ہے۔ چوتھا ہے باضابطہ لکھنے یا بولنے کی سرگرمی سے پہلے، یعنی فارمل لکھنے یا بولنے کی سرگرمی سے، گتیودھی سے پہلے قواعد کی مشق کے لیے زیادہ وقت دیا جاتا ہے، یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ قواعد کی تدریس سب سے فطری طور پر کارگر کب ہوگی، کہ جب طلباء اپنی تحریر میں، اپنے لکھنے میں اور اپنے بولنے میں غلطیوں کو خود ٹھیک کریں، خود ان کی اصلاح کریں، تب کیا ہوگی، قواعد کی تدریس فطری طور پہ مانی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طلباء کو قواعد کی سمجھ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور طلباء قواعد کی سمجھ سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، یعنی 2 نمبر آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا، 128 کا 2 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 129 کا دیکھیے دوستو،
آموزشی طریقوں سے یعنی ادھیگم کی جو ودھی ہے نا، ادھیگم ودھی ہے نا، آموزشی طریقوں سے آموزش سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آموزشی طریقے کی ایک مثال ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ کچھ آموزشی طریقے دیے گئے ہیں، آپ کو ایسے آموزشی طریقے کا ادھیگم ودھی کا چین کرنا ہے جو مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتا ہو۔ پہلا ہے توجہ مرکوز کرنے کا طریقہ کار، کہ جس میں توجہ دھیان آدھارت جو ہے وہ طریقہ کار وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ دوسرا ہے بلند آواز میں آموزش کی، زور زور سے جو بچوں کو پڑھا کے جو ادھیگم کرواتے ہیں وہ۔ تیسرا خاموشی کے ساتھ آموزش کے، جس کو خاموش مطالعہ کہتے ہیں، کہ بچے خاموشی کے ساتھ جو ہے آموزش کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اور چوتھا ہے چھپی ہوئی تحریر پر مبنی طریقہ کار، کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی جو تحریر آپ کے پاس ٹیکس ہے اس پر مبنی، اس کو آدھار بنا کے جو آپ کیا کریں گے، طریقے تدریس اپنائیں گے، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو دیکھیے بلند توجہ مرکوز کرنا یہ ایک امر پرکریا ہے، بلند آواز سے پڑھنا اور خاموش خوانی کرنا یہ کیا ہوتا ہے، ایک رٹنے پر آدھارت جو کاریہ ہوتا ہے۔ لیکن چھپی ہوئی تحریر پر مبنی طریقہ کار میں کیا ہوگا کہ سمجھ پہ آدھارت کریا ہوگا، اس لیے 129 کا 4 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 130 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، کیا کہہ رہا ہے کہ استاد پودوں کے موضوع پر سبق پڑھانا شروع کرتا ہے، پھر وہ طلباء سے سوالات کرتا ہے، اس کے بعد طلباء کو گروپوں میں تقسیم کر کے ان سے مرچ کے پودوں کی تصویر بنانے اور اس کے مختلف حصوں کے نام لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہر گروپ کا نمائندہ اپنے کام کی وضاحت پیش کرتا ہے۔ اس کام کے دوران طلباء کیا کریں گے؟ سوال یہ کہہ رہا، سوال بہت بڑا ہے لیکن سوال بہت آسان ہے، کہ سب یہ کہہ رہا ہے کہ جو استاد ہیں وہ پودوں کے بارے میں پڑھاتے ہیں، اور پودے میں سے مان لیجیے کہ مرچ جو ہے اس کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، ان کی تصویر بنانے کے لیے کہتے ہیں، اور اس کے جو الگ الگ حصے ہوتے ہیں اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ پھر بچوں کو سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے ان جو ہے جو مرچ ہے ان کے پودے کے بارے میں کچھ بتائیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پودے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ دوسرا ہے کام کے طریقہ کار، مقصد کو بیان کرنے کے لیے زبان کی ایک خاص شکل استعمال کر رہے تھے، صرف ایک۔ چوتھا ہے 1 اور 2، تو 130 کا دوستو 1 اور 2 یعنی یہاں پہ بچے دونوں کام کر رہے تھے، پودے کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہو رہی تھی، اور پودے اور کام کرنے کا، کسی بھی چیز کے کام کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ جب وہ مرچ کے پودے کے اجزاء کو، پارٹس کو جان رہے تھے تو ان کو یہ بھی معلومات ہو رہی ہوگی کہ مرچ کے پودے بھوجن کیسے لیتے ہیں، ہوا کیسے لیتے ہیں، ہے نا؟ تو ان تمام چیزوں کو جاننے سے ایک طریقہ کار بھی ان کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے کیا ہو جائے گا آپ کا 4 نمبر آپشن 30 کا ہو جائے گا صحیح۔ 131 نمبر سوال ہے آپ کا دوستو، کہ شاعری پڑھانا زیادہ واقعاتی تحریر پڑھنے سے مختلف ہوتا ہے۔ واقعاتی تحریر پڑھنا ہے نا، پیسیج پڑھنا، ابھی آپ کا جو جیسے پیپر 1 اگر اردو رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک نظم ہوتی ہے اور ایک نثر ہوتا ہے نا، تو نثر کو بنانا آسان ہے نا، جس کو گد کہتے ہیں آپ، گد کو بنانا آسان ہوتا ہے بمقابل پد کے۔ پد میں کیا ہوتا ہے کہ جو تصورات ہوتے ہیں وہ واضح نہیں ہوتے ہیں، کلیئر نہیں ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کہہ رہا ہے شاعری پڑھانا ہے نا زیادہ واقعاتی تحریر پڑھنے سے مختلف ہوتا ہے نا، شاعری پڑھنا زیادہ واقعاتی تحریر پڑھنے سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں طالب علم میں سے توقع کی جاتی ہے، کس چیز کی توقع کی جاتی ہے؟ شاعری پڑھنے میں کس چیز کی توقع کی جاتی ہے؟ طرز بیان اور شاعر کے پیغام کی تفہیم کی، کہ طرز بیان کیا ہے، بیان کر، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو شاعری ہوتی ہے، اس کو سمجھیے سوال کو، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شاعری ہوتی ہے اور جو نثر ہوتا ہے دونوں مختلف ہوتا ہے، تو جو آپ یہ جانتے ہیں، اچھی طرح واقف ہے کہ جو کہانی ہوتی ہے جس کو ہم نثر کہتے ہیں وہ آسانی سے آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے مطلب کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن شاعری میں ایسا نہیں ہوتا، اس کے مطلب کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ ہوتی ہے، تو یہ دونوں جو الگ ہوتی ہے تو اس میں طلباء کیا توقع کرتے ہیں؟ شاعری میں
شاعری پڑھنا زیادہ واقعاتی تحریر پڑھنے سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یعنی شاعری میں طالب علم سے توقع کی جاتی ہے طرز بیان اور شاعر کے پیغام کی تفہیم کی کہ بچے اس کو سمجھے، دوسرا زیادہ ذہنی تفہیم کی یعنی سمجھ کی، تیسرا صرف جذباتی رد عمل کی یعنی صرف بھاوناتمک رسپانس کی، مواد کو ذاتی طور پر سمجھنے کے ساتھ، اور چوتھا ہے جذباتی رد عمل کی، زیادہ ذہنی تفہیم کی جس سے مواد کا مفہوم سمجھا جا سکے۔ تو یہ چوتھا والا آپشن جو آپ کا صحیح ہو جائے گا، جس میں آپ کو جذباتی رد عمل بھی ہوتا ہے، آپ کو سمجھ پہ زیادہ تفہیم سوچنا بھی پڑتا ہے، اور جس کے مواد کو جو ہے آپ کو ڈائریکٹ نہیں بلکہ اس کو پس منظر میں کانٹیکس میں جا کے جو ہے سمجھنا پڑتا ہے۔ تو 4 نمبر آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ 132 نمبر دیکھیے دوستو، کسی مضمون کی تفہیم کے دوران وہ حصہ، یہاں پہ وہ حصہ ہے، یہاں پہ ہے نا کٹ گیا، کسی مضمون کی تفہیم یعنی سمجھ کے دوران وہ حصہ جہاں مختصر خلاصہ اہم ترین معلومات کے ساتھ بلا کسی تکرار کے پیش کیا جاتا ہے پایا جاتا ہے۔ دیکھیے جب آپ مضمون لکھتے ہیں تو مضمون کے اندر ایک آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ مضمون کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں، تو آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سا پارٹس ہے کہ جہاں کہ مختصر طور پہ آپ کیا کرتے ہیں، کسی خلاصہ کو لکھتے ہیں جس میں آپ کسی بھی معلومات کو کیا کرتے ہیں، دہراتے نہیں ہیں، یعنی جو پورے مضمون کی سمری ہوتی ہے اس کو آپ لکھ ڈالتے ہیں جس میں ریپیٹیشن نہیں ہوتا ہے، شبدوں کا ریپیٹیشن نہیں ہوتا ہے، جو کنٹینٹ ہے اس کو بار بار آپ دہراتے نہیں ہیں بلکہ بالکل مختصر انداز میں اپنی بات کو جو نچوڑ ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں دریا کو کوچے میں بند کرنا، کہ بہت بڑی بات کو مختصر انداز میں پیش کر دینا، وہ چیز آپ کرتے ہیں۔ تو یہ تعارف والے حصے میں یہ چیز ہوتی ہے، اختتامیہ یعنی لاسٹ میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پیراگراف 2 میں ہوتا ہے، یا وسط بیچ میں ہوتا ہے۔ تو یہ عمل کب ہوتا ہے؟ تو یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ جو اختتامیہ جو ہوتا ہے، جو لاسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ پوری جو مضمون ہوتی ہے اس کا خلاصہ اس میں لکھتے ہیں، ہے نا۔ آپ جو ہے اس طرح کا استعمال جو ہے میٹرک انٹر کی پریکچھاؤں میں بھی کرتے ہوں گے کہ 10 نمبر کے جو سوالات ہیں اس کو لکھنے کے بعد آخر میں 6-7 لائن میں جو ہے پورا جو آپ نے اوپر لکھا ہے اس کی سمری لکھ دیتے ہیں، جس سے جو ہے جانچ کرنے والا جو ہے آپ کے جو اسٹائل کو دیکھ کر، لکھنے کے طریقے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، چونکہ وہ پہلے شروع کے اور آخری کے جو آپ کے جو لکھاوٹ ہوتی ہے اس پہ زیادہ ان کا دھیان ہوتا ہے کہ آپ بات کو شروع کیسے کر رہے ہیں اور بات کو ختم کیسے کر رہے ہیں، اسی کے آدھار پہ وہ ملیانکن کر کے اچھے نمبرات آپ کو دے دیتا ہے۔ تو یہ چیز کہ اس میں ہوتی ہے، اختتامیہ میں ہوتی ہے، اسی طرح لکھنے سے زیادہ نمبرات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ 133 نمبر دوستو سوال ہے، کلاس روم میں تلفظ کے دائرے میں سکھائی جانے والی زبان کے استعمال کو ٹیکنالوجی کے ذریعے فروغ دیا جا سکتا ہے، یعنی تلفظ کے دائرے میں جو تلفظ یعنی کلاس روم میں تلفظ کے دائرے میں سکھائے جانے والی زبان کے استعمال کو ٹیکنالوجی کے ذریعے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس کو سوال کو سمجھیے، جیسے تلفظ کا مطلب ہوتا ہے دوستو اچارن، پروننسیشن، ہے نا، کہ کس شبد کو کیسے بولا جائے گا، ہے نا، جیسے اسٹارٹ START ہے نا، اسٹارٹ ہے نا، اسٹارٹ بولتے ہیں۔ تو اب پروننسیشن کیا ہوتا ہے، تلفظ کیا ہوتا ہے کہ اردو کے ساتھ بھی بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ لکھا فروغ یا فروغ ہے، فروغ ہے، کیا ہے اس طرح۔ تو اس طرح جو اچارن ہے، تلفظ ہے، اب کیا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ بہت آسانی سے اچارن کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارا ایسا ڈکشنری لغت آپ کو جو ہے مل جائے گا پلے اسٹور پہ، جہاں پہ لوڈ کریں گے اور اس کے بعد کسی بھی شبد کو لکھیں گے تو وہ آپ کو پڑھ کے بتا دے گا کہ کیا شبد لکھا ہوا ہے نا۔ تو یہ کیا ہو گیا، آسان ہو گیا، اس طرح کی گتی ودھی کرنا کیا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ آپ تلفظ کو سیکھنا آپ کے لیے دشواری نہیں ہے۔ پہلے کیا ہوتے تھے کہ اساتذہ جو ہوتے تھے اس پہ کافی مشق کرتے تھے کہ بچے کسی لفظ کو کیسے بولیں گے۔ تو یہاں پہ کہا رہا کہ کلاس روم میں تلفظ کے دائرے میں سکھائے جانے والی زبان کے استعمال کو ٹیکنالوجی کے ذریعے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے درج ذیل میں سے کون سی مثال اچھی نہیں ہے، یعنی فروغ دیا جا سکتا ہے، ان کے لیے کون بہتر ہے، یہ بات نہیں پوچھ رہا، کون بہتر نہیں ہے وہ بات آپ سے پوچھی جا رہی ہے۔ کسی نشریے کو ریکارڈ کر کے سننا، کوئی نشر ہو رہا ہے نا، کوئی
प्रोग्राम नशर हो रहा, नशर का मतलब होता है प्रसारण, है ना, लाइव। तो कोई प्रोग्राम नशर हो रहा और उसको रिकॉर्ड करके आप बाद में सुन रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको तलफ़ुज़ इसका जो बढ़ेगा आपको। दूसरा है पावर पॉइंट मुजाहरे के दौरान बयान करने का अमल। तीसरा है सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल। और चौथा रोल प्ले। तो बिल्कुल आसान है कि पावर पॉइंट मुजाहरे के दौरान बयान करने का जो अमल होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि वहाँ पे जो है बोला कम जाता है, वहाँ पे चीज़ें आपको दिखाई जाती है बड़े पर्दे पे। तो ये वाला जो है 2 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए 134 का देखते हैं। 133 का 2 है, 134 का देखते हैं कि क्या कह रहा है कि 134 कह रहा है जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ, यानी बेशतर का मतलब ज़्यादातर, जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हो तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्ताद के लिए जानना ज़रूरी है कि, यानी जब आपकी क्या है कि क्लास में बेशतर तलबा क्या करते हैं, मादरी ज़बान बोल रहे हैं तो गैर मुल्की ज़बान आप सिखा रहे हैं, तो क्लास रूम में आपको क्या करना चाहिए, नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरा है तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकते हैं। तीसरा है तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। और चौथा है तलबा को अलहदा यानी अलग क्लासेज दरकार है, उसको अलग क्लासेज चाहिए। तो दोस्तों जो 134 नंबर है इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए, आपसी बातचीत के ज़रिए निसाबी जो मवाद है, कंटेंट है, उसके साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं और सीख सकते हैं। 135 नंबर दोस्तों सवाल है लिखने के दौरान तलबा को ज़ख़ीरे अल्फाज की कमी के सबब, यानी शब्दकोश की कमी के सबब, जब बच्चा लिख रहा है तो लिखने के वक्त आपके पास शब्दकोश होना चाहिए, यानी शब्द का भंडार होना चाहिए कि जिसका आप इस्तेमाल कर सकें। लेकिन कोई बच्चा है कि उसके पास शब्दकोश नहीं है, कम है, तो आप क्या करेंगे, देखिए क्या करें। लिखने के दौरान तलबा को ज़ख़ीरे अल्फाज की कमी के सबब अपने ख़यालात के इजहार में दुश्वारी होती है। इसका एक मुमकिना हल है, यानी इसका एक संभावित हल, इस समस्या का हल क्या हो सकता है कि एक बच्चा ऐसा है कि जिसको लिखने के दरमियान शब्दकोश की कमी की वजह से लिखने में दुश्वारी हो सकती है, तो फौरी तौर पे आप उसका क्या हल बता सकते हैं। 135 का तो 1 नंबर है लिखने की मश्क के लिए खुसूसी क्लासेज की जाएँ जिनमें वक्फे से लफ्ज़ों को इमला कराया जाए और मश्क कराई जाए। दूसरा तालिब इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताले के दौरान आने वाले नए लफ्ज़ों के बारे में गैर रस्मी तौर पर पूछताछ करे। तीसरा है तलबा की सलाहियत के लिहाज से मौजू तब्दील कराया जाए। चौथा है चंद अल्फाज और उनके माना देकर उन्हें सीखने और इस्तेमाल करने को कहा जाए। नहीं दोस्तों, ये जो है 2 नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि तालिब इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाए कि शब्दकोश की कमी है ना उनके पास। बच्चों के शब्दकोश को बढ़ाने के लिए तो हम शुरू में कहानी और नज़में बच्चों को पहली कक्षाओं दूसरी कक्षाओं में सुनाते हैं, समझाते हैं। हालांकि उस वक्त बच्चे के पास जो है ABCD अलिफ बे का ज्ञान नहीं होता, क ख का ज्ञान नहीं होता, लेकिन हम कहानी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कहानी बच्चों को सुनवाते हैं, नज़में सुनवाते हैं तो तालिब इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताले के दौरान जो नए नए शब्द आ रहे हैं उनको रस्मी तौर पर नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाई, यानी ऐसे इस अंदाज में उनको बताया जाए कि उसको लगे ना कि हम पढ़ रहे हैं और वो चीज़ शब्दों को सीख ले। फिर क्या होगा कि वो जो समस्या है उसकी वो हल हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मेरा फ़न तदरीस जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से हमारे जो है इक़्तिबास का सिलसिला शुरू होता है। अब हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे कि सवालात को पढ़ेंगे और इसको जो है हल करेंगे। 136 नंबर सवाल है दोस्तों, मुसाफिर ने रुखसत होने तक मशकूब को क्या बताया। मुजर्रब नुस्खा, नायाब नुस्खा, दवा का नुस्खा, कीमिया का नुस्खा। देखते हैं क्या कह रहा है कि सुबह होते ही मुसाफिर उठ खड़ा हुआ और मशकूब का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, भाई आप बड़े मेहरबान आदमी हैं, आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है, आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको ये मुजर्रब नुस्खा बता दूँ। क्या कर दूँ? आपको ये मुजर्रब नुस्खा बता दूं। तो कौन सा नुस्खा बताया? मुजर्रब नुस्खा। कौन सा? मुजर्रब नुस्खा।
مجرب نسخہ۔ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے کہ مسافر نے رخصت ہونے تک مشکوب کو کیا بتایا؟ تو مجرب نسخہ بتایا، یعنی 136 کا 1 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 137 کا دوستو دیکھتے ہیں کہ 137 کا کیا کہہ رہا، کتاب میں کیا درج تھا؟ زیور زیور زیورات بنانے کا ہے نا، زیورات بے ہو گیا، زیورات بنانے کا طریقہ، کھانا بنانے کا طریقہ، دوا کو تیار کرنے کا طریقہ، سونا بنانے کا طریقہ۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا تھا، اس کتاب میں کس چیز کا نسخہ تھا۔ یہ دوا آپ جس مریض کو بھی دیں گے بہت جلد تندرست ہو جائے گا، اس کی بیماری خواہ کتنی خطرناک کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتاب مشکوب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کتاب میں اس دوا کی تیاری کا نسخہ اور طریقہ سب کچھ درج ہے نا۔ تو دوا کی تیاری کا نسخہ اور طریقہ کیا تھا، اس میں درج تھا۔ ہدایات پر پورا عمل کیجیے اور یاد رکھیے کہ کسی بھی غریب آدمی سے دوا کی قیمت نہ لیجیے، ورنہ دوا کا اثر جاتا رہے گا۔ تو اس کتاب کے اندر، کتاب میں کیا درج تھا دوستو؟ تو کتاب میں جو ہے دوا کو تیار کرنے کا طریقہ درج تھا، یعنی 3 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 138 نمبر ہے دوستو، مسافر نے مشکوب کو کیا ہدایت دی؟ نسخے کو فروخت کرنے کی، امیر کو مفت دوا دینے کی، پانی کو فروخت کرنے کی، غریبوں کو مفت دوا دینے کی۔ ابھی فوراً ہم نے اقتباس پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ غریبوں کو مفت دوا دیجیے گا تب یہ کام کرے گا، اگر غریبوں کو مفت دوا نہیں دیجیے گا تو یہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں یہ پھر کیا ہو جائے گا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ 139 نمبر سوال ہے دوستو، مشکوب کی دوا کھانے سے کیا ہوا؟ مریض شفایاب ہونے لگے، اس کی دوا کو لینا بند کر دیا گیا، لوگ دوا کھا کر بیمار ہونے لگے، دوا کھا کر مرض بڑھتا گیا۔ تو ہوا یہ دوستو کہ ان کی دوا لینے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے شفا ہونے لگا۔ دیکھیے اقتباس کو، اس عنایت کے لیے مشکوب کا رواں اجنبی مسافر کا شکر گزار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسافر کا نام، اس عنایت کے لیے مشکوب کارواں رواں اجنبی مسافر کا شکر گزار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسافر کا نام جاننا چاہتا تھا، لیکن اس سے پیشتر کے مشکوب کچھ کہہ پاتا۔ مسافر چلتا بنا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی دن سے مشکوب نے سڑکوں پر پانی بیچنا بند کر دیا، پانی بیچنے کا کام کرتا تھا۔ کتاب میں درج نسخے پر عمل کر کے دوا تیار کی اور مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ مشکوب کی دوا میں اتنا زبردست اثر ہوگا، لیکن جیسے جیسے مریض کو اس کی دوا سے شفا ہونے لگی، کیا ہونے لگی؟ شفا ہونے لگی، ان کی تعداد بڑھتی گئی، شفا خانہ پر مریضوں کا ہجوم رہنے لگا اور مشکوب کو لوگ حکیم مشکوب کے نام سے مخاطب کرنے لگے۔ یعنی ان کی دوا کا جو ہے کیا ہوا کہ اثر ہونے لگا اور لوگوں کو کیا ہونے لگا؟ شفا ہونے لگا، ہے نا۔ مشکوب کی دوا کھانے سے لوگ کیا ہونے لگے؟ مریض شفایاب ہونے لگے، تندرست ہونے لگے۔ 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 140 نمبر دیکھیے دوستو، وہ کن سے خوب پیسے لیتا تھا؟ جوانوں سے، غریبوں سے، امیروں سے، رشتہ داروں سے۔ چلیے امیروں سے لیتا تھا، اس لیے کہ غریب سے تو پیسہ لینے کے لیے ان کو منع کر دیا گیا تھا نا۔ اجنبی کی ہدایت کے مطابق وہ غریبوں کو مفت دوا دیتا تھا، البتہ امیروں سے خوب پیسہ لیتا تھا، امیروں سے خوب پیسہ لیتا تھا۔ آپ سے پوچھ رہا ہے وہ کن سے خوب پیسہ لیتا تھا؟ تو وہ امیروں سے خوب پیسہ لیتا تھا، یعنی 3 نمبر آپشن آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 141 نمبر دیکھیے دوستو، دولت بڑھنے کے ساتھ مشکوب کے اندر کیا بڑھتا گیا؟ وہی چیز جو ہوتی ہے لالچ، انکسار، خلوص اور غرور، ہے نا۔ پھر وہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ غریبوں کا سے جو ہے پیسہ نہیں لینا ہے، وہ کیا ہو گیا؟ وہ دھیرے دھیرے جو ہے ان کے دل میں جو ہے لالچ بڑھتی گئی۔ دیکھیے کیا کرا، لوگ مشکوب کی حکمت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ مشکوب روز بروز خوشحال ہوتا گیا، اس نے اپنے لیے ایک اچھا سا گھر بنا لیا اور ایک خوبصورت عورت سے شادی کر کے بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ جوں مشکوب کی دولت بڑھتی گئی، لالچ اسے بہکانے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ غریبوں کو مفت دوا دے کر اس نے سخت غلطی کی ہے، اگر وہ ایسی غلطی نہ کرتا تو آج شہر کا سب سے بڑا دولت مند شخص بن گیا ہوتا۔ لالچ آ گئی نا، لالچ آئے گی تو ابھی دیکھیے کیا ہوگا، آگے دیکھیے گا کیا ہوگا۔ دولت بڑھنے کے ساتھ ساتھ مشکوب کے اندر کیا بڑھتا گیا؟ لالچ بری بلا ہے۔
جب ایک غریب آدمی دوا لینے آیا تو اس کے ساتھ مشکوب نے کیا سلوک کیا؟ دوا کی فیس مانگی، اس کو مفت میں دوا دے دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کو بغیر دوا دیے بھگا دیا۔ ابھی تک تو وہ کیا کر رہا تھا؟ غریب آدمی کو یوں ہی دوا دے رہا تھا، لیکن اب اس کے دل میں خیال آ گیا، ارے پیسہ لیے ہوتے تو ابھی بہت بڑے آدمی بن گئے ہوتے۔ وہی دیکھیے کیا ہوگا۔ اگلے دن ایک بے حد اگلے دن ایک بے حد غریب آدمی اپنے بیمار بچے کے لیے دوا لینے آیا۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے اور بدحالی کو دیکھتے ہوئے بھی حکیم مشکوب نے دوا دینے سے پہلے اس سے فیس طلب کی کہ یہ پیسہ لئیے۔ اس غریب نے اپنی مجبوری بیان کر دی، لیکن حکیم نے اس کی بے کسی پر غور نہ کیا اور کہا پیسہ دیجیے نا، پیسہ دیجیے، دوائی سے ہی آتا ہے، پیسہ دیجیے، ہے نا، دوائی سے کچھ تو آتا ہے۔ جب ایک غریب آدمی دوا لینے آیا تو اس کے ساتھ مشکوب نے کیا سلوک کیا؟ دوا کی فیس مانگی، اس کو مفت میں دوا دے دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کو بغیر دوا دیے بھگا دیا، نہیں فیس مانگی۔ 143 نمبر ہے، تھک کر چور ہونا کا مطلب ہے تھک کر سو جانا، بہت زیادہ کام کرنا، بہت زیادہ تھک جانا، تھک کر آرام کرنا۔ تھک کر چور ہونا کا مطلب ہوتا ہے دوستو بہت زیادہ تھک جانا۔ 141 نمبر ہے دوستو، ہدایت کی جمع ہے ہدایاتوں، ہدایتیں، ہدایاتوں، ہدایات، تو ہدایت کی جمع دوستو ہدایات ہے۔ پھر یہاں پہ دوسرا جو ہے اقتباس ہے، اس کو پڑھ کے ہم کو سوالات کے جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلے سوال ہم دیکھتے ہیں، شیلانگ کو کہا جاتا ہے دلوں کی ملکہ، بہاروں کی ملکہ، پہاڑوں کی ملکہ، میدانوں کی ملکہ۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ شیلانگ بہت اچھی جگہ ہے، میگھالیہ کی راجدھانی شیلانگ ہے۔ شیلانگ یہاں کے ایک دیوتا کا نام ہے، اسی کے نام پر اس شہر کا نام شیلانگ رکھا گیا ہے۔ شیلانگ دیوتا کو ناچ اور گانے کا بہت شوق تھا، یہی وجہ ہے کہ یہاں کے باشندے آج بھی رقص و سرود کے دلدادہ ہیں۔ شیلانگ کو پہاڑ کی ملکہ کہا جاتا ہے، شیلانگ کو پہاڑوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ شیلانگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے، یعنی 3 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 146 نمبر ہے دوستو، شیلانگ کے پسندیدہ کھیل ہیں کبڈی، گولف، کشتی، کرکٹ، پولو گولف، کرکٹ، ہاکی، والی بال، ہاکی، بیڈمنٹن، پولو۔ چلیے یہاں کے پرسدھ کھیل کیا ہیں، مشہور کھیل کیا ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ یہاں بڑی عمارتوں کے ساتھ پھوس کی جھوپڑیاں بھی جا بجا نظر آتی ہیں، انگریزی لباس کے ساتھ آدیواسیوں کی رنگین اور ڈھیلی ڈھالی پوشاکیں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کرکٹ، پولو اور گولف یہاں کے پسندیدہ کھیل ہیں، ہے نا، کرکٹ، پولو اور گولف، کرکٹ، پولو اور گولف، ہے نا۔ دیکھتے ہیں کہا کرکٹ، پولو اور گولف، یعنی 2 نمبر آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 147 نمبر ہے دوستو، گھوڑے کی نال سے مشابہ جھیل کا نام ہے ڈل لیک، بٹکل لیک، وارڈ لیک، سونا لیک۔ کیا نام ہے اس کا؟ گھوڑے کی نال سے مشابہ جس جھیل کو دیا گیا ہے وہ اس کا نام کیا ہے؟ چلیے یہیں پہ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ کے دن یہاں گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے۔ یہاں کا بوٹا نیکل پارک بہت مشہور ہے، جس میں دنیا بھر کے تقریباً سبھی قسم کے پودے لگائے گئے ہیں۔ اسی کے قریب وارڈ لیک نام کی ایک جھیل ہے جو گھوڑے کی نال سے مشابہ ہے، تو اس کا کیا نام ہے؟ وارڈ لیک۔ کیا نام ہے دوستو؟ وارڈ لیک۔ کیا نام ہے؟ وارڈ لیک، ہے نا، وارڈ لیک 3 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 148 نمبر ہے دوستو، شیلانگ میں زیادہ تر کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ عیسائی، جین، پارسی، بودھ۔ ابھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ شیلانگ جو ہے یہاں پہ کیا ہے کہ یہ عیسائی بہول علاقے ہے، یہاں کے لوگ جو ہے زیادہ تر کیا ہیں؟ وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ دیکھیے کہاں پہ ہے، آپ کو مل جائے گا۔ آبادی کا زیادہ حصہ عیسائی مذہب کا پیروکار ہے جو اپنے قدیم رسم و رواج اور طور طریقے اپنائے ہوئے ہے۔ تو یہاں کے جو زیادہ تر لوگ ہیں شیلانگ کی، وہ کس مذہب کو مانتے ہیں؟ تو وہ عیسائی مذہب کو، یعنی 1 نمبر آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ 149 نمبر ہے دوستو، شیلانگ میں عورت کو کون سا حق حاصل ہے؟
حکمت کرنے کا، وراثت کا، ملکیت کا، حکومت کرنے کا۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ عورتوں کو کون سا حق حاصل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں عورت کو ایک خاص مقام حاصل ہے، وراثت کی حقدار صرف عورت ہی ہے۔ وراثت کی حقدار کون ہے دوستو؟ صرف عورت ہی ہے۔ یعنی 149 جو ہے یہ جو پوچھا جا رہا ہے شیلانگ میں عورت کو کون سا حق حاصل ہے، تو وراثت کا حق حاصل ہے۔ اور لاسٹ کوشچن ہے دوستو 149، لفظ پیرو کا مطلب ہے کام کرنے والا، نبھانے والا، پہچاننے والا، ماننے والا۔ تو پیروکار کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا، پیروکار کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا، ہے نا۔ چلیے دوستو یہ سیشن ہمارا یہاں پہ سماپت ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔